هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان صفت زنا و صبیاں، عورتوں اور بچوں کی صفت کے بیان میں۔ تو زن کی جمع ہے زنا اور صبیون کی جمع ہے صبیان۔ صبیون یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو در بیان صفت زنا و صبیاں، عورتوں اور بچوں کی صفت کے بیان میں۔ صفت یعنی عادت، تو کچھ عادتیں ہیں جو عورتوں کی ہیں اور کچھ عادتیں ہیں جو بچوں کی ہیں، ان کو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور ان عادتوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ انزل الناس منازلہم، کے لوگوں کو ان کے مقام مرتبہ پر اتارنا چاہیے، یعنی جیسا آدمی ہو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی ہے، تو آدمی یعنی مرد، اس کی عادت ہے، تو آدمی کی عادت کو جانتا ہی اس لیے کہ وہ آدمی ہے۔ مگر عورت اور بچوں کی بھی کچھ خاص عادتیں ہیں جو ایک مرد کی عادت سے الگ ہوتی ہیں، تو ان کو آدمی جان لے گا تو ان کے ساتھ سلوک کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو کہنے 4 چیز از خطا ہا اے پسر، خطا کی جمع خطا جمع، تو 4 چیز از خطا ہا اے پسر، اے لڑکے 4 چیزوں کا شمار خطا میں ہے۔ گوشت دارش باتو گویم سر بسر، سر بسر یعنی مکمل، تو گوشت دارش کان رکھ یعنی غور سے سنو، گوشت دارش باتو گویم سر بسر، تجھ سے میں مکمل طور پر کہتا ہوں گوشت دارش تو اسے یاد رکھ۔ گوشت دارش باتو گویم سر بشر، اس کو تو یاد رکھ، باتو گویم میں تو اس کو کہتا ہوں سر بسر مکمل۔ تو کیا کیا ہے؟ اول الزن داشتن چشم وفا، پہلی چیز ہے الزن داشتن چشم وفا، عورت سے وفا کی امید رکھنا۔ اول الزن داشتن چشم وفا، اول عورت سے وفا کی امید رکھنا۔ سادہ دل را بس خطا باشد خطا، سادہ دل را، سادہ دل یعنی بیوقوف، تو سادہ دل را بس خطا باشد خطا، یہ بیوقوف کی سراسر غلطی ہے۔ سادہ دل را بیوقوف کی بس خطا باشد خطا، یہ مکمل غلطی ہے، صاف طور پر غلطی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے وفا کی امید رکھتا ہے، وفا سے یہاں یہ مراد ہے کہ عورت یہ احسان فراموش ہوتی ہے فطرتاً، سب عورتوں کی صفت نہیں ہوتی ہے، مگر فطری طور پر عورت یہ احسان کو بھول جانے والی ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اگر انسان زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے اور اس کی ضروریات کا خیال کرتا رہے، تو اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جائے تو غصے کے اندر عورت ان زندگی بھر کے تمام احسان کو بھلا کر اس غلطی کی بنیاد پر کہتی ہے کہ تم نے میری زندگی میں میرے لیے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ مرد کے لیے بہت صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی عورت کی ان عادت کو جان لے کہ عورت کی فطرت یہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ورنہ عام طور پر جو طلاق وغیرہ کا ہو جاتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، کھٹتا ہے، کماتا ہے، عورت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک ذرہ سی غلطی کی وجہ سے عورت اس کے تمام انسان کو بھلا دیتی ہے، تو آدمی اس وقت بہت مشکل وقت میں، یعنی ذہنی طور پر آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی بھی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے زمانے میں تو آدمی بہت ساری کوتاہیاں کرتا ہے، مرد بہت ساری کوتاہیاں کرتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے۔ یہاں انہوں نے عورت کی، تو اس عورت کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اول ہو گیا، اچھا ایمنی ز ابلہ خطائے
دیگر است بیوقوف پر، ابلا کہتے ہیں بیوقوف آدمی، تو بیوقوف آدمی کو کوئی کام نہیں دینا چاہیے، بیوقوف آدمی کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن یہ بیوقوف دوست سے بہتر ہے۔ تو بیوقوف سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو دشمن بھی نہیں کرتا ہے۔ تو بیوقوف یہ بڑی مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے، اس لیے بیوقوف سے دور ہونا چاہیے، اور ان پر تو اطمینان بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو کوئی کام دینے۔ تو کہہ رہے کہ ایمنی ابلا خطائے دیگر است، بیوقوف پر اطمینان دوسری خطا ہے۔ صحبت سویاں ازیہا بدتر است، ازیں اور ہا یہ الگ ہے۔ صحبت سویاں ازیہا بدتر است، بچوں کی صحبت اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ عورت سے وفا کی امید نہیں رکھنا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بیوقوف پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے، اس کو کوئی کام نہیں دینا چاہیے، تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، یعنی بچوں کے ساتھ آدمی رہے لیکن مسلسل، یعنی ان کو دوست نہ بنائے، ان کے ساتھ نہ رہے، اس لیے کہ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے نا ویسا ہی ماحول کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ آدمی بوڑھوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر بوڑھوں کی صفات آئیں گی، اور اگر جوان آدمی بچوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر بچوں کی صفات آئیں گی۔ تو بچوں کی صفات طبیعت کے اندر لاابالی پن ہوتا ہے، اور یعنی ان کے اندر تدبر نہیں ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتے ہیں۔ تو آدمی اگر بچوں کے ساتھ رہے گا تو یہ صفات بھی انسان کے اندر آ جائیں گی، جوان آدمی کے اندر آ جائیں گے۔ جوان آدمی کو جوان آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی مسلسل صحبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بچوں کے ساتھ ہی رہے، ان کو ہی اپنا دوست بنائے۔ یہ چارمی از مکر دشمن ایمنی، چوتھے دشمن کی مکاری سے مطمئن ہو جانا۔ کہ کند دشمن بغیر از دشمنی، دشمنی کے بغیر کیا رہ سکتا ہے؟ کہ کند دشمن بغیر از دشمنی، دشمنی کے بغیر کیا رہ سکتا ہے؟ تو ہمیشہ دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ دشمن اگر دشمنی نہ کرے تو دشمن ہوگا ہی نہیں۔ تو دشمن چاہے جیسا بھی ہو، دشمن ہے تو آدمی کو کبھی اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، ورنہ آدمی مطمئن ہوگا اور وہ اپنا تدبیر چلے گا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، تو شیطان سے کے مکر و فریب سے بھی آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کو اپنا دشمن ماننا چاہیے اور اس سے محتاط رہنا چاہیے۔